بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دعا جو رد نہیں ہوتی، فرمایا کہ جو آدمی ہدایت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ باقی دعائیں رد ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آپ رزق مانگتے ہیں، مال میں برکت مانگتے ہیں، مال میں اضافہ مانگتے ہیں کہ اللہ میرے مال میں اضافہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ مال اس کو نقصان دے گا یا نفع پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندے کو نقصان ہی پہنچانا چاہتے تو مال نہیں دیتے، اس سے بہتر کوئی چیز دے دیتے، اس سے اچھی چیز دے دیتے۔ تو مال کا آ جانا یہ خیر نہیں ہے، مال کا آ جانا یہ خیر نہیں ہے۔ خیر یہ ہے کہ اس مال کے ذریعے سے آپ کسی کو خیر پہنچائیں، کسی کو نفع پہنچائیں، یا اس مال کے ذریعے سے کسی کو شر نہ پہنچائیں، یہ خیر ہے، یہ خیر ہے۔ مال کا آ جانا یہ خیر نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ جب بعض دفعہ کوئی چیز مانگتے ہیں اللہ اس سے بہتر چیز دیتا، وہ والی چیز نہیں دیتا۔ لیکن ہدایت ایسی چیز ہے کہ جب آپ ہدایت کی جو دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک ضرور و ضرور وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت چاہیے کہ ہم ہدایت کی دعا کریں۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں بہت بیمار تھا، جماعت میں تھا، تو سفر میں تو وہاں میں بیمار ہو گیا، مسجد میں تھا، لیٹا ہو تو بجلی چلی گئی، کہتے تنگ آ گیا تو میں نے دل میں دعا کیا، اللہ پہلے بخار ہے کتنی شدید ہے اور بجلی بھی چلی گئی، اللہ آپ بجلی واپس لے آئے۔ کہتے یہ جملے میرے زبان سے پورے نکلے بھی یا نہیں نکلے یا دل میں تھے کہ فوراً بجلی آ گئی۔ تو کہتے پھر اس دن سے میں نے نیت کر لی کہ کبھی بھی ہر وقت کیا کروں گا، ہدایت کی دعا مانگوں کہ اللہ ہدایت عطا فرما دی۔ جب اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گی۔ اور دوسرے کی جب دعا آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں پہلے قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے کیا کرنا ہے، ایک تو ہدایت کی دعا کرنی ہے اور ہر خیر کی دعا کرنی ہے، خاص کر ہدایت کی دعا، اور دوسرے مسلمان کو نفع پہنچانے کی، دوسرے مسلمان کی ہدایت کی، ان کی پریشانیاں دور کرنے کی دعا کرنی ہے۔ اس وقت چونکہ پورے ملک میں سب سے پہلے جو بڑا نقصان وہ کیا ہے، سیلاب آئے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگ بے گھر ہو گئے اور جو ہے نقصان میں چلے گئے۔ اب وہ ان کی ایک تو مالی اعتبار سے امداد کرنا، ان تک چیزیں پہنچانا ضرورت کی، اور اس چیز کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں لوگ وہاں، ان کے ذریعے سے ان تک جو اپنی ہمت ہو، اپنی توفیق کو وہ پہنچانا۔ دوسری بات دعائیں کرنا، یہ ایسا سب یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے، غریب غربا کی اور اس وقت سیلاب زدگان کی مدد ہر آدمی کر سکتا ہے۔ کرنے کا طریقہ ہے، اگر آپ ایسے کر سکتے ہیں بہت اچھا، مالی اعتبار سے جانی اعتبار سے کریں، جا کر وہاں محنت کریں، نہیں کر سکتے کم از کم کیا ہے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔